السلام علیکم۔ آج میں پیارے بچوں کو ایک چھوٹی سی بلی اور خرگوش کی کہانی سناتا ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ آج صبح ننھا خرگوش جب حسب معمول ندی کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھل کود کر رہا تھا تو اچانک ایک خوفناک کتے نے ان پر حملہ کر دیا۔ تمام خرگوش اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ننھا خرگوش بھی اپنی چھوٹی چھوٹی پھرتیلی ٹانگوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھلانگ مار کر ایک جانب دوڑ پڑا۔ بدقسمتی سے کتا تمام خرگوشوں کو چھوڑ کر ننھے خرگوش کے پیچھے لگ گیا۔ بچوں، اپنی جان بچانے کی خاطر اس نے اپنی تمام توانائی صرف کر ڈالی اور بالآخر ایک گھنے برگد کے پیڑ کے تنے میں گھس کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ برگد کا پیڑ جو تھا اس کا تنا کھوکھلا تھا تو اس میں وہ ہول سا بنا ہوا تھا، اس میں وہ گھس گیا۔ سانسیں بحال ہونے کے بعد کچھ دیر اس نے وہاں آرام کیا اور جب اس کی سانسیں بحال ہو گئیں تو اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، دیکھا تو خود کو ایک اجنبی جگہ میں دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے گھر سے بہت دور نامعلوم جگہ پہنچ گیا تھا اور گھر کی سمت کا اسے ابھی معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کس جانب سے دوڑا ہوں اور ابھی مجھے کس طرف جانا ہے، تو وہ اس لیے بہت پریشان تھا۔ ابھی وہ پریشانی سے چاروں جانب دیکھ ہی رہا تھا کہ بوڑھے برگد سے ایک آواز آئی۔ وہ پہلے تو ڈر گیا اور جب دوبارہ وہ آواز دھیمے لہجے میں آواز گونجی، پیارے خرگوش، گھبراؤ نہیں، دائیں جانب سنبھل کے درختوں کی قطار کے ساتھ چلتے چلتے جاؤ۔ خرگوش نے اس آواز پہ کان دھرے اور سننے کی کوشش کی۔ کچھ دور جا کر تمہیں ندی بہنے کی آوازیں آنے لگیں گی، بس ندی کے ساتھ ساتھ دوڑتے جانا، ایک فرلانگ کے فاصلے پر تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں روز کھیلا کرتے ہو۔ ننھا خرگوش بوڑھے برگد کا شکریہ ادا کر کے بتائی گئی سمت کی طرف چل پڑا، لیکن تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ شرارتی جنگلی بلیاں اسے کھیلتی نظر آئیں۔ ننھے خرگوش کی ہم عمر ایک بلی بولی، بھولے خرگوش، آؤ ہمارے ساتھ کھیلو۔ اس نے انکار کرتے ہوئے اپنی پریشانی بیان کی، جس پر چھوٹی بلی بولی، جس راستے سے تم جا رہے ہو وہ بہت خطرناک ہے۔ اس راستے پہ خوفناک کتوں سے بچنا ممکن نہیں، آؤ میں تمہیں ایک آسان اور قریبی راستہ بتاتی ہوں۔ بلی نے شرارت سے دوسری بلیوں کو دیکھتے ہوئے خرگوش سے کہا، اگر تم ان جھاڑیوں کے درمیان سے چلے جاؤ تو چند لمحوں میں ندی کنارے موجود اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ بیچارہ خرگوش بلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نئے راستے کی جانب چل پڑا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس جانب سانپوں کی بستی تھی۔ دوسری طرف شرارتی بلی اور اس کے دوست اپنی شرارت پر بہت خوش تھے، لیکن بھوری سمجھدار بلی اس حرکت سے ناخوش تھی۔ وہ اپنی دوستوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو، بیچارے خرگوش کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنے کی بجائے تم نے اسے خطرناک راستہ بتا کر اچھا نہیں کیا۔ عین ممکن ہے کہ وہ سانپوں کا شکار ہو جائے اور اس کی امی ابو تمام عمر اسے ڈھونڈتے ہی رہیں۔ یاد رکھو، بھٹکے ہوئے کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ سن کر تمام شرارتی بلیوں کے سر شرم سے جھک گیا اور انہیں اپنی اس سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ بھوری بلی کے مزید قائل کرنے پر بلیوں کی یہ ٹولی ننھے خرگوش کو ناگہانی مصیبت سے بچانے کے لیے چل پڑی۔ ذرا ہی دور انہیں ڈرا سہما خرگوش مل گیا۔ بھوری بلی نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ہمیں معاف کرنا، یہ راستہ تمہاری منزل کی جانب نہیں جاتا، آؤ ہم تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں۔ تمام بلیاں خرگوشوں کو لے کر جلد ہی اس کے گھر پہنچ گئیں۔ ادھر خرگوش کے ماں باپ اور تمام دوست اسے انتہائی پریشانی کے عالم میں تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے جب خرگوش کو بلیوں کے ہمراہ آتے دیکھا تو خوش ہو گئے۔ تمام ماجرا سن کر انہوں نے پیاری بلیوں کا بھی شکریہ ادا کیا اور تمام بلیاں خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئیں۔ یہ تھی کہانی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو شرارت میں بھی غلط گائیڈ نہیں کرنا چاہیے، اسے صحیح راستہ یا جو بھی آپ کو صحیح بات معلوم ہے اس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ تو سب بچے اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔